السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کے لیے نیکسٹ ٹاپک کو دیکھنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پچھلے ترجمے کی طرف کہ کیا کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 35 تک آیات پڑھی تھی اور پھر اس سے آگے جو تھی ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا۔ جی اسی کو لے کر چلتے ہیں پچھلے لیکچر میں سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس بات سے پھسلا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں جائے قرار اور سر و سما ہے۔ پس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور توبہ کی۔ اللہ نے اس پر مہربانی کی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، اب آغاز کرتے ہیں اپنے نیکسٹ رکوع کا، جو کہ رکوع نمبر 5 ہے، 5واں رکوع، اور سورۃ البقرہ میں اب یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن وغیرہ سب دیکھتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی یہ جمع کا صیغہ ہے، یا کہتے ہیں اے بنی بیٹوں کے لیے، یہ اصل میں بنی نینا ورڈ تھا۔ اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں، یا یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا تو ہم اس کا ترجمہ اے بنی اسرائیل ہی کریں گے۔ اذکروا یاد کرو، نعمتی نعمت، یا کا ترجمہ میری، نعمتیہ میری نعمت کا، التی جو انعمت میں نے انعام کیا۔ جب بھی کوئی لفظ ہے اس کے اوپر آخر پہ اگر تا ہے انعمتا، اگر اس پر ہوتا انعمتا، تا کے اوپر زبر ہوتی، جیسا کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ میں یہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر ترجمہ ہوتا تو نے، پیش آیا انعمتو تو اس کا ترجمہ ہے میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، علی پر، قم تم، وا اور اوفو پورا کرو، بیہدی میرے وعدے کو، میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بیہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فَارْحَبُونَ ڈرو، وا اور آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلتو میں نے انعام کی، نازل کی، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی جو کہ معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونوا ہو جاؤ بن جاؤ، اولا پہلے، کافر یا منکر، بھی اس سے، ولا اور نہ، تشتروا بیچ ڈالو، بیااتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے، فاتقون ڈرتے رہو، ولا اور نہ، تلبسوا آمیزش کرو، حق کی، بالباطل باطل سے، یعنی نہ ملاؤ حق کو باطل سے، وَتَکْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تعلمون جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور اقیموا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین
رکوع کرنے والوں کے ساتھ یا جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب تلاوت کرتے تھے کتاب کی، افلا کیا پس نہیں تعقلون عقل سے کام لیتے۔ واستعینوا مدد مانگو بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانہا اور بے شک لکبیرۃ مشکل ہے، البتہ یہ مشکل کام ہے، الا مگر علی الخاشعین اطاعت گزاروں پر نہیں۔ جی اسٹوڈنٹ اب چلتے ہیں اس کے بعد محاورے ترجمے کی طرف۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے اولین انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور حق سے باطل کی آمیزش نہ کرو، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو تلقین کرتے ہو نیکی کرنے کی اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک نماز ایک مشکل کام ہے مگر اطاعت گزاروں پر نہیں۔ جی اسٹوڈنٹس اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ملاحظہ کیجئے کہ بنی اسرائیل کا تعارف یہاں سب سے پہلے ہم دیں گے۔ یہ جو ہے آیات اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ آپ کو سٹارٹ سے ہی سیاق و سباق کے ریفرنس میں ہی اور پوچھی جا سکتی ہیں کہ اس کے کس حوالے سے ان کے سینٹر میں سے کوئی آیت جو ہے جب بنی اسرائیل کا آغاز ہو گیا تو اس سے تھوڑا سا کہ کس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے آیت بیان کرتے ہوئے دی جاتی ہے۔ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جس کے نام تھے، اور ان میں سے یہودا، ان 12 بیٹوں کے نام سے 12 قبائل مشہور ہوئے: روین، شمون، لاوی، یہودا، ابکار، زحلون، یوسف، بنیامین، دان، جد اور آشر۔ ہر قبیلے کو سبت کہتے تھے جس کے معنی کیا ہے؟ جمع اگر اس کی دیکھی جائے اسباط۔ حضرت موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان وغیرہ بہت سے اولو العزم انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے یہ خاندان بڑا مشہور ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں خیبر وغیرہ بنی اسرائیل ہی آباد تھے اور یہ یہود کہلاتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا نعمتیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ وہ ان پر شکر ادا کریں۔ ان پر کیے گئے انعامات میں کیا کیا ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں پر فضیلت دی، فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، بحر قلزم سے گزرنے کا راستہ دیا، بادلوں کا سایہ بنایا، 12 چشموں کا جاری کرنا، تورات کا عطا ہونا، مرنے پر دوبارہ زندگی دے دینا، شرک پر معافی دی، بے شمار انبیاء اور رسول ان کے درمیان بھیجے گئے یا مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تورات، زبور، انجیل، الہامی کتب نازل فرمائیں،
ان کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں تھیں. بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ جب بھی اس دنیا میں آپ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں, آپ کی رسالت کی تصدیق کریں. آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو ان کا وہ وعدہ یاد دلایا گیا ہے. کہا ہے اگر وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے تو انہیں جنت عطا کی جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ وعدہ ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اس لیے وہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہیں. اسٹوڈنٹ نیکسٹ آیت کو دیکھیں 41. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, ایمان لے آؤ اس چیز پر جو کہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ. قرآن تو اللہ کی سچی کتاب ہے, وہ اللہ کے سچے رسول پر نازل ہے. قرآن کی کتاب تصدیق کرنے والی ہے, یعنی وہ تورات جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں خود ہی ان کو کہہ دیا کہ تم پہلے منکر نہ بن جاؤ. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے منکر نہ بن جائے, کیونکہ تورات اور انجیل میں ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک, آپ کے آنے کی باتیں, آپ کی صفات کا ذکر درج تھا. آپ کو پتہ ہوگا مدینہ کے یہود کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام ہجرت مدینہ کے پہلے روز ہی مسلمان ہو گئے. قرآن مجید کے اگر دیکھا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں تھے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے تو ایک راہب نے آپ کو پہچان لیا اور بتایا کہ یہ وقت کا پیغمبر ہوگا, آپ ان کو شام نہ لے کر جائیں. تو آپ کے بارے میں, آپ کے آنے کے بارے میں, آپ کی صفات کے بارے میں بہت زیادہ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں درج تھیں. وہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب کفار مکہ ہی تھے, مگر چونکہ ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں تھی اس لیے اسلام کا انکار لا علمی کی وجہ سے بھی تھا. جبکہ بنی اسرائیل کے پاس تو اسلام کا انکار الہامی کتب ہونے کی وجہ کے باوجود اگر یہ کر رہے ہیں تو محض اپنی ضد کی وجہ سے تھے. اللہ نے یہاں انہیں کہہ دیا کہ پہلے منکر نہ بنو, حق کو نہ چھپاؤ, اس بارے میں اللہ سے ڈرو. یعنی ان کی کتابوں میں تو درج ہے کہ آپ آنے والے. آیت نمبر 42 کو دیکھیے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, یہود کے علماء نے تورات میں اس قدر تبدیلیاں کر دی تھی کہ اصل احکام اور ملاوٹ شدہ احکام کا پتہ چلانا ہی مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے تحریف یعنی تبدیلی کئی بار کئی ادوار میں کی, اس طرح کہ حق اور باطل مکس ہو گئے, آمیزش ہو گئی ان کی. عیسائی علماء نے بھی کئی ایک انجیلیں لکھ دی تھی اور ان میں سے صرف 4 کو وہ پھر معتبر خیال کرنے لگے کہ انجیل کی تعداد ایک سے زیادہ ہونا اور ہر ایک کی عبارت کا آپس میں مختلف ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے یہود کی طرح حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے یہاں حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور پھر حق کو نہ چھپاؤ. تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو خوشخبریاں ہیں, آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ تشریف لائیں گے, آپ کی تصدیق, آپ پر ایمان لانا, یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں تھا اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا. تو آیت کے آخر میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر سچے نبی ہیں, ان پر ایمان لانا لازم ہے, محض ضد کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لا رہے. اسٹوڈنٹس اس کے بعد نیکسٹ آیت کو دیکھیں. آیت نمبر 43 میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ دو. بنی اسرائیل کو براہ راست حکم دیا گیا ہے نماز قائم کرنے کا, برائیوں سے بچے. کیوں؟ نماز تو خود آپ کو برائی سے بچا رہی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ,
بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جو تکبر جیسی برائیاں پائی جا رہی تھی، بڑی بڑی سرایت کر جانا، کسی کے اندر گھس جائے کوئی چیز، تو اسی وجہ سے ان کے اندر جو تکبر کا مادہ پیدا ہو گیا تھا، وہ ان کو اللہ کے حکم کے آگے جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ کہا کہ نماز کو قائم کرو۔ بنی اسرائیل میں مال کی محبت بڑی شدید ہو گئی تھی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بجائے وہ سود خوری میں پڑ گئے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں بارہا سود کھانے والے ان کو قالون علی السحت کہا گیا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو مال کی محبت کم ہوگی۔ پھر کہا گیا ورکعوا مع الراکعین، یہ آخری حکم جو انہیں کہا گیا اس لیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ معاشرتی آداب پیدا ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے واقف ہو سکے، ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ یہ امت کے افراد کو حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز نماز، زکوٰۃ اور باجماعت نماز یہ مشترک ہے۔ جی اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں، آیت نمبر 44 میں جو تذکرہ ملتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بنی اسرائیل کے علماء کو یہ باور کرایا گیا، یقین دلایا گیا کہ کردار اور گفتار میں تضاد نہ ہو آپ، کیونکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنی ذات کو بھول جانا، نیکی کے کام خود نہیں کرتے، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الصف میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ترجمہ، یہ بڑے گناہ کے کام ہے جو تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو۔ ایسا کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے ان کے بارے میں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں آگ میں نکل پڑیں گی، تکلیف کی وجہ سے وہ آگ میں اس طرح چکر لگائے گا جیسا گدھا اپنی چکی میں گھومتا ہے۔ دوزخ والے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے، اے فلاں کیا حال ہے، کیا معاملہ ہے تیرا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تمہیں تو برائیوں سے منع کرتا تھا مگر خود وہی برائیاں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 45 اور 46 میں جو انہیں بیان کیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو نماز اور صبر سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ۔ اب یہاں جو حکم دیا گیا ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، کہ جب بھی کبھی مصیبت پڑے تو بندہ صبر کرے۔ رنج سے بقول شاعر اس طرح صبر کو ایکسپلین کرتے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہی چیز ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین دی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ان کو خود حکم تھا سورۃ المدثر میں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث میں یہی فرمایا کہ صبر میری چادر ہے، صبر نصف ایمان ہے۔ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے تو نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے تو اللہ سے مدد آ ہی جاتی ہے۔ النصر مع الصبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مدد صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ تو فرما دیا گیا یہ بڑی چیز ہے اگرچہ نماز اور صبر، لیکن عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں، یعنی ایسے لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا جو یقین رکھتے ہیں کہ اس کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ عاجزی اختیار کرنے والے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ قیامت پر یقین رکھتے ہیں. اور خاشعین کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے کہ انہیں یقین ہے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، مرنے کے بعد انہیں اس کے سامنے پیش ہونا. جی اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، نہیں تو انشاءاللہ اس کو مزید جو چیزیں ایک دفعہ سنیے اور اگر کلیئر نہیں ہوتا تو مجھ سے پوچھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.